جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مرشد کامل رحمت دو عالم سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، آپ کے اعضاء جسم اطہر، یقیناً چاہنے والوں نے ہمیشہ یہ چاہت رکھی ہے اور دل میں یہ خواہش رکھی ہے کہ محبوب کی زیارت ہو جائے، اللہ خواب میں ملوا دے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ اپنے محبوب کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، اور اگر کوئی اسے بیان کرتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر، آپ کا جثہ، آپ کا حلیہ، اس کی کیف کیا تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو ہم نے جو پڑھا تھا، سابقہ کا خلاصہ، اور باقی انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں جو ہیں وہ متوازن تھے، یہ ہم نے صحیح بخاری کی اور شمائل کی روایت پڑھی تھی، اور جناب جابر بن سمرہ کے بقول آپ کی ایڑیاں انتہائی سماٹ اور خوبصورت تھیں۔ اسی طرح جناب جابر بن سمرہ ہی نے یہ روایت ذکر کری، اور اسے ابن عساکر نے، ابن سعد نے بیان کرا، امام ترمذی نے بیان کرا کہ آپ کی پنڈلیاں دقیق تھیں، عظیم تھیں، کثرتی تھیں اور چمکتی ہوئی تھیں، ان کے اندر گلو تھی۔ میرے محبوب کے گھٹنے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب آپ پانی میں پاؤں پسار کے بیٹھے تھے اور ان سے چادر پیچھے ہٹی تو صحابی نے اسی وقت ان کی تصویر کشی کر لی اور بیان کر دیا، یہ جناب ابو موسیٰ اشعری کی زبانی تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کے جو اعمال تھے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کے کبھی اپنی ران ننگی نہیں کی، لیکن ہوا چلی اور جناب انس اور جناب ابو طلحہ خیبر سے آپ کے پیچھے سوار تھے، تو سواری میں چلتے ہوئے دھوتی باندھی ہوئی، ازار باندھا ہوا، اور کپڑے سے اس کا اڑ جانا غیر ارادی طور پہ اور لاشعوری طور پہ معیوب نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ حصے ننگے کرنا مرد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو انتہائی سفید دیکھا، صحیح البخاری کی یہ حدیث۔ میرے محبوب کا بطن اطہر، شکم مبارک بڑا پراپر اور برابر تھا، بڑا ہوا نہیں تھا، اور اس میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایبز بنی ہوئی تھیں، اور ماشاءاللہ بڑا سخت اور جان کش، آپ اس پہ پتھر بھی باندھ لیتے تھے، اور کھاتے اتنا تھے کہ جتنا ضروری ہو، قوت لا یموت۔ اسی طرح آپ کی ناف کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابن مسعود، جناب انس، انہوں نے جو بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر بال تھے لمبے اور باریک جھیل نما پر دقت اور لمبی ہنسلی کی ہڈی سے لے کے ناف تلک لائن بنی ہوئی تھی۔ سینہ مبارک کینے سے پاک، کشادہ، علم نشرح لک صدرک والا سینہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کی کیف یہ ہم نے تفصیل سے بیان کری تھی۔
इसी तरह मेरे महबूब की कमर जिसने बार नबूवत भी उठाया और उस पे मोहर नबूवत भी लगी हुई और उसे देख कर के ईमान लाने वालों ने ईमान वो लेकर के आए। आपकी कमर लंबी थी और हड्डी और मोहरे जो थे रीढ़ की हड्डी वो भी लंबे थे। जनाब महरश अल-काबी ने जिस तरीके से बयान करा कि मैंने जेराना से आते हुए महबूब को उम्रे में से देखा तो मुझे यूँ लग रहा था कि ये कमर नहीं है बल्कि किसी सुनार ने बड़े कमाल से जो है वो इसको चांदी के अंदर ढाल दिया है। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर में कंधों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर बालों का गुच्छा और वो मोहर नबूवत जो पहचान थी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आज हम बात करेंगे अपने महबूब के कंधों को कैसे देखते हैं और मेरे नबी के यारों ने कैसे देखा और बयान कैसे करा। यहाँ तक पिछले जुमे की बातें थी। जनाब अबू उमामा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रशक आता है मुझे उन रावियों पे जिन्होंने देखा और बयान किया, लिखा और ये बात हम तक पहुँची। फरमाते हैं कि ज़ख्मुल मनाक़िबी, मेरे महबूब के कंधे बड़े ज़ख़ीम थे। उम्मत का बोझ उठाना है, बार उठाना है, तो आपके कंधे बड़े सेहतमंद और जानदार थे। तबकात इब्न साद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह तिरमिज़ी में 3718 नंबर जनाब अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, जलीलुल मशाशी वल कदिद, मेरे महबूब के कंधों के किनारे और आखिरी हिस्से और दरमियानी हिस्से मिली हुई जगह थी, यानी इनके अंदर जैसे कुछ उठे हुए या झुके हुए होते हैं वो चीज़ नहीं थी, बराबर थे और बराबर थे। जनाब बरा इब्न आज़ब कहते हैं, बईदुम मा बैन अल मनकबैनी, महबूब के मन के बैन दो कंधों के दरमियान काफ़ी वुसत थी, यानी तंग नहीं थे और जुड़े हुए नहीं थे। इन कंधों पे बैठे हसन हुसैन मुझे और आपको अच्छे लगते हैं, तो याद रखिए कि कंधों तक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये उठे हुए हाथ, इन कंधों पे बैठे हुए हसन हुसैन। लेकिन सच ये है कि महबूब ने जिस तरीके से, जिस तर्ज और जिस अदा से काना यरफ़ा व यदैहि हज़्व मनकिबैहि, ये कंधों के बराबर लाते थे। और हमारी आजकल जो कैफियत है वो बस कहीं ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई यहाँ पे, अपनी मन मर्जियाँ नहीं। अगर ये कंधे वाकई प्यारे हैं तो इन कंधों के साथ जुड़ी हुई एक एक अदा के साथ ज़रा रोकूँगा। इस पे अपनी औलाद को उठाना, बच्चों को लेना, प्यार करना, मोहब्बतें निछावर करना, ये भी एक हकीकत है कि जो हमसे वक़्त के साथ छिनती जा रही है। इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बगलें थीं वो पाक थीं, साफ़ थीं। पाक और साफ़ होने का ये मतलब कतई नहीं है कि उनमें बाल नहीं उगे हुए थे। आप बशर थे, सैयदुल बशर थे। वो तमाम लवाज़िमात जो जिस्म के अंदर एक इंसान के होते हैं वो थे, लेकिन अतहर तरीन, अशरफ तरीन, अकरम तरीन और दुनिया के नफीस तरीन इंसान के वजूद के बारे में आपकी बगलों की सफ़ेदी। आप जब सजदा करते थे, इज़ा सजदा युरा बियादु इब्तई, ये जनाब अनस है, मेरे महबूब के ग़ुलाम हैं और नौकर हैं, और नौकरी का जो है वो कमाल ये है कि महबूब को सजदा करते देखा। हमारे यहाँ जो सजदे हैं जिस तरीके से ख़वातीन के या मर्दों के, ये जैसे हम झुक कर के, तो उसमें बगलें नहीं वाज़े होती हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ हाथ रखते हैं, हाथ के दरमियान सर रखते हैं, बाजू उठे हुए हैं और पीठ मर्द और औरत दोनों के पीछे मुकम्मल उठी हुई है। झुक के ज़मीन के साथ पेट लगा के सजदा करना मना कर दिया गया कि ये कुत्ते की तरह और दरिंदों के बैठने की तरह का अंदाज है। मेरे पैगंबर का सजदा ऐसे नहीं था और आपकी उम्मतियों का सजदा ऐसे नहीं होता। शर्म व हया का नाम दे के मर्द और औरत के सजदे में ये फ़र्क जो किया गया दलील से आ रही है। अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक खातून नमाज पढ़ रही है, वो अल्लाह के हुजूर हाजिर है, वो सर बसजूद है और पैगंबर की अदा के मुताबिक है। वहाँ पे आपका और मेरा अगर मन उसके बारे में मनफी जा रहा है तो फिर अपनी इस्लाह कीजिए, ना कि उसकी वजह से सजदे का स्टाइल बदल दीजिए। और ये भी जहन में रहे कि खातून के लिए सबसे अफजल जगह नमाज पढ़ने की घर है, और घर में भी वो कमरा जहाँ पे आम लोगों की अप्रोच नहीं है। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत जहन में रखिएगा। लेकिन अगर यही औरत इजाज़त मांगे तो मेरे महबूब मुर्शिद मस्जिद नबवी में ये हुक्म देते हैं, ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, अल्लाह की मस्जिदों में अगर कोई अल्लाह की बंदी आना चाहती है, कोई बेटी, बहन, बहू, बीवी, माँ, उसे मना नहीं किया जाएगा।
آپ کے ذہن میں جتنے مرضی عذر ہوں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ان کو ضروری نکالا جائے گا اور عیدگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ تو میرے پیغمبر کی سنت، یہاں بالخصوص سجدے میں ہماری حالت عجیب ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم پیچھے جڑے ہوئے، ایڑیاں ملی ہوئی، گھٹنے آپ کے زمین پر برابر، ہاتھ زمین پہ، ناک اور پیشانی زمین پہ، آپ کی پیٹھ اٹھی ہوئی، اور بغلیں نظر آتی ہیں سجدے میں پیچھے والوں کو، اور ان کی سفیدی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ تھا سفیدی کا کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی طرح یا بڑے مرشدوں کی طرح، پیر فقیر جو آج کل پھر رہے ہیں، پوری زندگی کبھی بال جو ہے وہ منڈوا کے نہیں دیکھے، نتف العبت، یہ شریعت کے اندر فطرت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کے سب سے پہلے عامل تھے۔ آپ کی بغلوں میں بال نہیں نظر آتے تھے۔ صفائی کا اہتمام، نفاست کا اہتمام۔ اسی طرح میرے محبوب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا ہے، آ کے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، آپ خطبہ روکتے ہیں، بات سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب جتنے مویشی ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پانی پینے کو میسر نہیں ہے، خشک سالی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش دے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا، ہاتھ اٹھا دیے، یوں ہاتھ اٹھے، منبر پہ آپ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یاد رہے استسقاء کے لیے یوں بھی ہاتھ ہوتے ہیں، الٹ دے اللہ میرے حالات کو، چادریں پلٹی میرے محبوب نے نماز استسقاء میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ محبوب نے دعا کری، صحابہ نے آمین کہی، اور جب آئے تھے تو بالکل سورج نکلا ہوا، جب باہر نکلے تو بادل، اور پھر آسمان اتنا برسا کہ اگلے جمعے کو وہی یا کوئی اور شخص آ کے کہنے لگا کہ محبوب بارش بہت ہو گئی ہے، اب پانی کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے مرشد نے کہا اللہم لا علینا و ہوا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، ان بارشوں کو کہیں وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، اللہ وادیوں میں لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، ٹیلوں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا، منابت الشجر، جنگلوں پہ لے جا، جہاں جہاں تیری مخلوق کو ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، اللہ تیرا شکریہ۔ تو میرے محبوب کی بغلوں کی سفیدی۔ اسی طرح بنی حریش کے ایک آدمی نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ماعز بن مالک کو جب رجم کیا، فَضَّمَّنِي إِلَيْهِ فَسَالَ مِنْ عَرَقِ إِبْتِهِ مِثْلَ رِيحِ الْمِسْكِ، میرے محبوب نے اس وقت مجھے ملے تو گلے لگایا اور سینے سے لگا کے تھوڑا دبایا نا، پریس کیا، تو میرے محبوب کی بغلوں سے پسینہ بہہ پڑا، اور اس پسینے سے جو خوشبو تھی وہ کستوری لگ رہی تھی۔ حضرات ہماری طرح نہیں، میرے مرشد نے جمعے کے دن نہانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کہ ہماری سمیل دوسرے پہ ناگوار نہ گزرے۔ مطلب یہ ہے کہ نہائے ہوئے، حالانکہ ہیں کہاں، لوگوں کا اکٹھ ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں عدل ہوتے دیکھا، سزا ملتے دیکھی، اور پوری دنیا میں وائرل ہوئی وہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حد لگ رہی ہے، رجم کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پہ جہاں ایک طرف حدوں کے اندر میرا پیغمبر بڑا سخت ترین، دوسری طرف صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لے کے بڑے پیار سے، ظاہر ہے انسان کی روح کانپ جاتی ہے جب اس چیز کو، منظر کو لائیو دیکھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کیا کیف تھی اس ساتھی کی کہ محبوب نے پکڑ کے گلے لگایا اور دبایا اور بھینچا اور پیار کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بغلوں سے پسینہ بہا، لیکن کستوری کی خوشبو تھی۔ حضرات یہ ہیں میرے محبوب اور میرے مرشد۔ آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے تو پھر میرے محبوب کی اگر پسینے کی خوشبو اچھی ہے تو پوچھنا چاہوں گا کہ مدینے کی خوشبو بھی اچھی لگی، پسینے کی خوشبو بھی اچھی لگی، سینے کا سٹائل بھی اچھا لگا، لیکن میرے محبوب کی سنت کی خوشبو بری کیوں لگتی ہے؟ وہ بھاری کیوں لگتی ہے؟ وہ کڑوی کیوں لگتی ہے؟ اور اس میں ہم صرف وہی کیوں چنتے ہیں جو میٹھی میٹھی ہیں اور جو ہمارے من کو بھاتی ہیں؟ سنتیں تو بڑی ساری ایسی ہیں جو من پہ بوجھل بھی ہیں، تو وہ کون لے گا؟ وہ بھی ہمیں نے لینی ہے۔ میرے پیغمبر کے عطر نما سینہ اور پسینہ اور مدینے میں لیٹے ہوئے پیغمبر کے سینے اور بغلوں سے آنے والا پسینہ جسم پہ۔ ابھی آپ نے سنا، یہ الدارمی کی حدیث نمبر 63 ہے، جناب انس کہتے ہیں کأن عرقہ اللؤلؤ، خوشبو ایسی تھی، دیکھنے میں آپ کا پسینہ کیسے لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا کہ اللؤلؤ،
پرل کو کہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے شاید یہ دیکھا بھی نہ ہو، آرٹیفیشل بازاروں میں جو ہمارے ہاں مل رہا ہے اس کی اتنی چمک دمک ہوتی ہے اور وہ چمک رہا ہوتا ہے، جو ریئل والا پرل ہے وہ کیسا ہوگا، اور جن پرلوں کو حسن میرے محبوب کے پسینے کے قطروں اور بوندوں سے ملا پھر وہ کیسے ہوں گے؟ سوچئے تو صحیح، محبوب سامنے ہو، سینے پہ پسینہ ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو، اور وہ موتیوں کی طرح چمک رہا ہو، اور جناب انس ہی کہتے ہیں ما شممت عنبرن قط ولا مسکا۔ اس وقت فرانس سے، روم سے، مختلف علاقوں سے، یعنی جو وہ ایریے تھے، ضروری نہیں ملکوں کے نام وہی ہوں، ان علاقوں سے جب تجارت ہوتی تھی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس تجارت کے اندر تاجر جو چیزیں لے کے آتے تھے ان میں اہم ترین ایک خوشبو بھی ہوتی تھی، اور یہ خوشبوئیں امیر ترین لوگ خریدتے تھے، جن میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خوشبو ان کے پاس ہوتی تھی کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، جب بھی گزرتے تو ان کی خوشبو سے پہچانا جاتا کہ یہ عرب کا شہزادہ، مکے کا شہزادہ جناب مصعب بن عمیر گزر کے گئے۔ اور جو پوشاک منگواتے وہ مکے میں کسی کے پاس نہ ہوتی، یہ تو منگوائی جاتی تھی جو میرے رب نے میرے محبوب کو خوشبوئیں عطا کری، پسینوں میں دی، اور وہ بہیں اور دنیا نے دیکھی اور سنی۔ جناب انس کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا پسینہ موتیوں جیسا اور خوشبو میں عنبر و کستوری سے بھی بڑھ کر کے ولا شیئن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کے کائنات میں ہمیں زندگی میں کوئی اور خوشبو نہیں ملی۔ سر جی یہ خوشبو محسوس کرنی ہو تو کبھی اپنے باپ کو سونگا کریں، زندہ ہے نا، والد کو سینے لگائیں، ماں باپ کی الگ خوشبو ہے، اماں کی خوشبو۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے، پوتوں کو لے کے، نواسوں کو لے کے کبھی گود میں بٹھا کے ان کے سر کے اوپر منہ رکھ کے، جیسے میرے مرشد اور محبوب جناب حسنین کریمین، جناب سیدہ امامہ اور جناب علی ابن ابی العاص اور جناب اسامہ بن زید، ان کو سونگتے تھے اور چومتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم میرے پھول ہو۔ اگر یہ عام انسانوں سے خوشبو آ سکتی ہے تو جسے رب نے چن چن کے بنایا اور مرضیوں سے بنایا، پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل بنایا، اور اس سے بھی آگے چلیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کنا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل علینا بطیب ریحہ یا رائحتہ، ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوشبو آ جاتی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے یار کہاں کنعان ہے، کہاں مصر ہے، بیٹے کا قمیض ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اس کے اندر کیسا ہے، کتنا سفر کر کے آیا تھا، کتنے دن لگے تھے، اپنوں کی خوشبو اور پھر ایمان والے تعلق کی خوشبو۔ میں یہ سامنے قرآن ہے، قسم کھا کے سودا بیچنے کا قائل نہیں ہوں، لوگوں آپ کو علم ہی نہیں ہے، 89 سے اس فیلڈ سے جڑا ہوں، دنیا کی ہر طرح کی خوشبو ورلڈ میں دیکھی، لگائی، محسوس کی، آج بھی جو میرے محبوب کے قرآن اور سنت کی خوشبو کا ماحول ہے وہ ماحول ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ لوگ علماء پہ پھول پھینکتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، بڑے بڑے ایئر فریشنر لگا کے ماحول معطر کیا جاتا ہے، محفل بنائی جاتی ہے، پر آپ سوچ نہیں سکتے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ جنت کی، وہ روضۃ من ریاض الجنہ کی، وہ میرے محبوب کے چہرہ مبارک کی اور زبان کی، اور جب وہ بولتے تھے جو خوشبو مدینہ والوں کو آتی تھی، کبھی ایمان سے میرے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھیں، کوئی عمل پڑھ کے دیکھیں، کبھی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، تصور کی دنیا میں چلے جائیں، آج بھی وہ خوشبو یوں لگتا ہے کہ تر و تازہ ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کے لیے ایک کیف چاہیے، ایک شعور چاہیے، ایک سرور چاہیے، ایک لطف چاہیے، ایک مزاج چاہیے، اور ایک خاص ماحول کے اندر رہنا اور جینا سیکھیے۔ اللہ کی قسم پھر اس ماحول سے نکلنے کا من نہیں کرتا۔ کبھی چیک کریں، کبھی پیغمبر کے عمل کی خوشبو دیکھیں، سجدے میں جائیں، کئی مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قالین صاف نہیں ہوتے تو سمیل آ رہی ہوتی ہے، بسا اوقات سانس گھٹتی ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے امام صاحب سر اٹھا لیں اور میں سر اٹھا لوں۔
ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی یوں محسوس کریں، حالانکہ ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام پیغمبر نے سکھایا ہے، لیکن اسی پیغمبر نے کچی مسجد، گارے والی مسجد، اوپر سے بارش ہوئی تو کیچڑ بن گیا، نفیس ترین پیغمبر نے سر نہیں روکا، پیشانی نہیں روکی، سجدہ نہیں روکا۔ بات پیشانی پہ آئے گی تو ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں محسوس کریں اس کیف کو کہ اس گارے کی پھر خوشبو کتنی ہوگی اور اس کچی مٹی کی خوشبو کتنی ہوگی جس میں میرے پیغمبر کا پسینہ اور پیشانی ملی ہوگی۔ روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ بڑے نہ پکے ٹھکے سے مومن، ایمان میں پختہ ہونا چاہیے، لیکن پیار میں اور ادب میں بڑے نرم سے، ڈھیلے سے، ملائم سے، پھول کی پتیوں جیسے، ایسے کردار بن کے کبھی محبوب کو محسوس کریں، دنیا میں کسی اور انسان کی ضرورت ہی نہ رہے، اور آپ پھر دیکھیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اس دعا کے بعد میں محبوب کی ذرا کلائیوں کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دوں، دیدار کیجئے، تصور کی دنیا میں جائیے۔ آج کلائیوں کے اوپر جتنی شاعری ہوئی ہے، جتنی پوئٹری ہوئی ہے، جتنے اس پہ گانے بنے ہیں، جتنا میوزک اور جو کہا گیا ہے، اگر کسی میرے بھائی نے وہ سن رکھی ہیں، میرے محبوب کی کلائیوں کو صرف تصور کی دنیا میں دیکھ لیں۔ روایتیں پیش کرنے لگا ہوں صرف دو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں شبہ الذراعین، میرے محبوب کی جو کلائیاں تھیں نا، عظیم الصاعدین، یہ والے حصے بڑے ٹائٹ بھی تھے اور بڑے بڑے بھی تھے، اور اس کے ساتھ گوشت بھی تھا مگر سماٹ تھے۔ اشعر الذراعین، ان بازوؤں پہ بال بھی تھے۔ طویل الزندین، یہ والی جو آپ کو دو ہڈیاں نظر آتی ہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی تھیں۔ حضرات ان کلائیوں کو دیکھنے کا من کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دنیا کوئی مہندی لگا کے، کوئی جو ہے وہ گجرے پہن کے، کوئی چوڑیاں پہن کے، کوئی کسی انداز میں کسی کا من لبھائے، میرے محبوب کے سادے بازو، سادی کلائیاں۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم محبوب کو صحیح بخاری یوں دیکھتے کیا منظر ہوگا، بیان کرا ہے، سینے پہ ہے، ٹھنڈ پڑی کہ نہیں۔ اس انداز میں انبیاء کی سنت کو میں نے بڑی دفعہ ٹرائی کی کہ میں ہاتھ یہاں سے نیچے لے جاؤں، اس جگہ سے ہاتھ نیچے نہیں جاتا۔ اور علی صدر ہی میں میرے پیغمبر کی یہ کلائی کا بالائی حصہ، کلائی کا بالائی حصہ، اس حصے کے اوپر علی رسغ ہی، اس جوڑ کے اوپر، و علی کف ہی، اس کیا کہتے ہو، ہاتھ کی تلیاں، ان تلیوں کے اوپر میرے محبوب کی الٹ سائڈ سے سیدھے والی تلیاں، علی کف ہی و رسغ ہی و صاعد ہی، یوں ہاتھ ہوتے تھے میرے محبوب کو۔ میں نے اس سے پہلے نہیں باندھے تھے، جب پہلی دفعہ پڑھا علی صدر ہی، ساری دنیا سائڈ پہ کر دی، میرے محبوب کی ادا یہ تھی، تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے لے لیجئے، اپنا لیجئے جو مل جائے، اور خود محبوب کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ادا میرے والی کیجئے۔ ایک قاری صاحب ایک حرف نکالتے ہیں نا تو بچے سے امید رکھتے ہیں مد ویسے نکال جیسے میں نکال رہا ہوں، شد ویسے پڑھ جیسے میں، کلکلا ویسے کر جیسے میں کر رہا ہوں، عبارت ویسے پڑھ جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو قاری صاحب کو فالو کرا جائے، امام کو فالو کرا جائے، ایک میوزک کے ٹیچر کو، ایک ڈانس کے ٹیچر کو دنیا فالو کرے۔ یار جو ایمانوں کا امام ہے، ایمانوں کا امام، جو اسلام کا امام ہے، اور جو پوری زندگی اور بندگی کے امام ہیں، وہ کہیں کہ ویسے کرو جیسے میں نے کرنا ہے، میں کہوں نہیں میں نے ویسے کرنا ہے جیسے پروفیسر کرتا ہے، جیسے میری مسجد کا امام کرتا ہے، جیسے فلاں جو ہے وہ خطیب صاحب کرتے ہیں۔ بھائی بڑے حسین ہوں گے، بڑے جمیل ہوں گے، اگر دلیل ان کے پاس میرے مصطفیٰ والی ہے، اداو والی ہے، تو کریے، محبت سے کریے، نہیں تو نظر ثانی کیجئے۔ میرے پیغمبر کی کوہنیاں، میرے پیغمبر کے جوڑ، میرے پیغمبر کا وہ رسغ، اور میرے پیغمبر کی وہ ہاتھ کی تلیاں، اب ذرا ہاتھوں پہ بھی آ جائیں۔ آپ کا کبھی دل کیا ہوگا کسی نہ کسی کا ہاتھ میں ہاتھ ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، زندگی گزر جائے؟ اللہ کی قسم میں نے کائنات میں شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جس خطے والوں کے ہاتھ نہیں دیکھے، محسوس نہیں کیے۔
लाइनें नहीं देखी, लकीरें नहीं देखी, ये अंदर वाले हिस्से नहीं देखे, अपर वाले नहीं देखे, हथेलियां नहीं देखी। लेकिन सुनिए ज़रा, ये यजीद इब्न अल-अस्वद हैं, मेरे महबूब के सहाबी हैं। सहाबा में भी ये नाम मौजूद था और जनाब अली अल-मुर्तज़ा उनके बड़े करीबी अज़्ज़ा व अक़रबा के अंदर भी नाम हयों में ये यजीद था। लेकिन अलग बात है कि हमने इसको जिस अंदाज में उठाया और लिया ऐसे नहीं है। मेरे पैगंबर के बेशुमार सहाबा ऐसे हैं जिनका ये नाम है। अगर ये नाम बुरा होता, मेरे और आपके मुर्शिद इस नाम को फौरी तौर पे कह देते कि नहीं बदल दो, क्योंकि कई लोगों के आपने नाम बदले थे। इस हवाले से ये रावी है और रावी का अंदाज देखिए। फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को विज़िट किया, सोहबत का शरफ मिला। नावलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहू, महबूब ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना हाथ मुझे पकड़ाया, यूं हाथ आगे किया, मैंने वो हाथ पकड़ लिया। फ़इज़ा हिया अबरदु मिन सलज, ये सल्ज बर्फ जो है उससे भी ठंडा था। कुछ हथेलियां ठंडी होती हैं। कैसे? हम जब रात भर सफ़र करके सुबह आकर के उतरते हैं, कॉलेज किसी को मिले, सलाम ली, तो वो कहते हैं माशाल्लाह बर्फ़ च लगे आए ने, हमने तो एसी में लगा रखे होते हैं, इस वजह से उनको ठंडा लगा। मेरे महबूब के मदीने में कौन सा एसी था? ये ईमान की ठंडक, ईमान की हरारत, प्यार की ठंडक। कहते नहीं पसीने ठंड पै गई है, हालांकि सीना तो गर्म रहता है। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर लोग दुआ करते हैं अल्लाह दी कब्र ठंडी करे। मैंने एक दिन एक से पूछ लिया, शदीद सर्दियों में दुआ कर रहे हो, गर्मी में तो चलो ठंडी लगती है, सर्दी में ज़रा? कहते जी नहीं ये सानू नहीं पता, उन्हीं की ठंडी करे जिन्नी अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते अग नूं कहा सी, या नारो कूनी बरदं व सलामा। वो ठंडक जो मज़ा दे, वो ठंडक जो तकलीफ़ दे, वो जहन्नम का अजाब है। ज़महरीरा, जहन्नम के अंदर एक अजाब की किस्म है कि जिसमें ठंडक इतनी शदीद होगी कि जिस्म उस ठंडक से जल जाएगा। जैसे बर्फ़ के बुलाक के ऊपर या बर्फ़ के तोदों के अंदर कोई इंसान फंस जाए तो जिस्म गल सड़ जाता है, बिल्कुल वैसे उससे भी कहीं खौफनाक ज़महरीर। तो सलामती वाली ठंडक, प्यार वाली ठंडक। कहते हैं कि ठंडक पड़ गई, बर्फ़ से ठंडे। वह अति अबू री हम मिनल मिस्क, मैंने आज तक जितनी कस्तूरियाँ सूंघी थीं और लगाई थी, उन सब कस्तूरियों से ज़्यादा खुशबू थी मेरे महबूब की हथेली में। फिर मज़ीद कहते हैं, सुनिए, ये वाइल इब्न हुज्र हैं, 9वीं हिजरी में आए थे। आकर के इन्होंने बड़े सारे सीन देखे, बयान किए। ये कहते हैं कुन्तु उसाफ़िहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मुसाफ़ा किया करता था, मैं महबूब के हाथों में हाथ दिया करता था, मैं आपके हाथों पे हाथ रखा करता था, महबूब मुझे अपना हाथ दिया करते थे। औ यमस्सु जिल्दी जिल्दहु, या कभी मिलते तो मेरे जिस्म की जिल्द और चमड़ा जो है मेरे महबूब की जिल्द से लग जाता। फ़तअर्रकु फ़ी यदी बाद सालिसत अत्यब रीहम मिनल मिस्क, तीसरे दिन भी अगर मैं उस हाथ को या जिस्म के हिस्से को सूंघता तो उससे खुशबू आ रही होती। सर जी मैंने बड़ी कोशिश की है कोई ऐसे इतर मिल जाएं जेड़े कम अज़ कम एक दिन कट जान। एक दिन मिलते हैं, दावा भी है, लेकिन पाकिस्तानी माहौल के अंदर अगर आप 24 घंटे एसी में नहीं बैठे, काम काज करना है तो ऐसे नहीं होता। वो मदीने की गर्मी, वो माहौल, वो पहाड़, वो पत्थर, वो संगरेज़े और वो मेहनत और काम काज। सहाबी कहते हैं मिलने आते, ये सर्दियों में भी आए जब चादरें ऊपर ली हुई थी। महबूब को जो जिस्म का हिस्सा लग गया उसे जब भी सूंघा तो खुशबू आई। 3 दिन बीत गए तो खुशबू मिलती रही। तबरानी ने इसको मोजमुल कबीर में ज़िक्र किया है। बस मुझे हैरानगी होती है कि ऐसे हाथ को छोड़ के हमने कौन कौन से हाथ नहीं पकड़े और कहाँ कहाँ बैत नहीं हुए और किस किस को अपना मुर्शिद और लीडर नहीं बनाया। हमें तो कसम है आपसे प्यारा हाथ मिलता तो हम सीने से लगा लेते, हाथ आगे पकड़ा देते, बैत हो जाते। हमें तो नहीं मिला। जिन्हें मिल गया है वो भी बेचारे कहते हैं ज़ुबान से, लब के ले आवां कित्थों तेरे नाल दा। लोकी तो लब्बन टुर पैने, सानू लब्बन दी भी लोड़ नहीं। जो मिल गए हैं कमाल हैं। ये मेरे रब्बे जुल जलाल का अतिया है, गिफ्ट है, रब का एहसान है। अल्लाह का एहसान है मोमिनों के ऊपर अगर ईमान है कि वो पैगंबर भेजा है, वो रसूल भेजा है, वो तुम्ही में से है। मेरे पैगंबर की हथेलियों को ज़रा थोड़ा सा
ٹچ کریں، یہ بھی محسوس کرے، ہاتھ تو کیے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدی فوجدت لیدہ بردن اور ریحن کانما اخرجہ من جونت الطار، میرے محبوب نے بڑے پیار اور لاڈ سے جناب جامر کے دونوں گال یوں ہاتھوں میں لے لیے۔ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت، بڑوں کے ساتھ آپ کا لاڈ اور پیار، اپنے مریدوں کے ساتھ اظہار محبت کا ایسا عجیب انداز۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کمنٹس کرتے نہیں نا، اگر یہ 1.25 اٹھ کے کہتے حضور کی کرن رہے ہو، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ صاف دل صاف سینہ، عمدہ تربیت، عمدہ تربیت۔ یہاں تک بھی علماء نے اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحیح البخاری میں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سینے سے لگا لیتے تھے، کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ وہ جو صحابی زنا کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے جوان، میرے مرشد نے کیسے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور اس ہاتھ کا فیض اور اس کا لحاظ اور پاس، کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی اس صحابی کو سر اٹھا کے مدینے میں چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ فیض، یہ محبت، یہ والدین کو کرنا چاہیے۔ بچوں کو باڈی کا لمس اور ٹچ دینا، پیار دینا، احترام دینا، محبت دینا، سینے سے لگانا، گلے سے لگانا، ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، گالوں کو ہاتھوں میں لے کے پوری توجہ اور انہماک۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا، دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ، اور کیا سکھا رہے ہیں؟ کسی کی محبت، کسی کی توجہ، کسی کی تعلیم، کسی کی تربیت، مصافحہ۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ تھا محبوب کے دونوں ہاتھوں میں تھا، اور محبوب میرے ساتھ جو محبت کر رہے تھے اور تعلیم اور تربیت کی۔ یہ صحابی کہتے ہیں جناب جابر، یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی ابھی کسی عطر بنانے والے کی، عطر بنتے دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ عرق گلاب تو بنتے دیکھا ہوگا، پنساریوں کے پاس باقاعدہ ایک وہ برتن ہوتا تھا بڑا سارا، اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لگی ہوئی، نیچے آگ جلی ہوئی، تو اس میں گلاب کے پتے ڈال کر کے جو عرق نکالا جا رہا ہوتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے 7-10 دکانوں پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ مدینے سے گزرے اور مکے سے گزرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کی بازاروں کی خوشبو ہی الگ ہے، جو وہاں پہ عطریات ہیں اور جو وہاں پہ وہ دھونی دینے کے لیے بخور استعمال کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یوں لگ رہا تھا کہ محبوب ابھی ابھی عطر کے اندر سے کسی برتن میں سے ہاتھ نکال کے لائے ہیں، اور مجھے یوں خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور ٹھنڈک۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کأن کفہ کف عطار، میرے محبوب کے کف، میرے محبوب کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے ہی تھیں جیسے عطار کی وہ خوشبو دان ہوتی ہے، اور وہی محسوس ہوتے تھے۔ علی کفہ ورسلہ وسائدہ، ہم ذکر کر چکے، پیغمبر کی ذرا انگلیاں بھی دیکھ لیں، نظارہ کیجئے ذرا، ہاتھ ایسا ہے، ہتھیلیاں ایسی ہیں، نرم اتنا ہے۔ صحابی، یہ ہم پڑھ چکے کہ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ نرم کوئی ریشم بھی چیک نہیں کر سکا، مجھے نہیں ملا جو نرم ہو جتنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نرم تھیں۔ ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں سائل الاطراف، میرے محبوب کی انگلیاں سماٹ بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، لمبی بھی تھیں۔ کأن اصابع کذبان فضہ، یوں لگتا تھا کہ میرے محبوب کی انگلیاں یہ کسی انسان کی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ چاندی میں گھڑی گئی ہیں اور یہ اس کی پوریاں تیار کی گئی ہیں۔ اور اب آئیے، یہ انگلی اتنی حسین، یہ ہاتھ اتنے جمیل، یہ خوبصورت، تو پھر کبھی رکنا اور سوچنا۔ میرے محبوب کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے چھریاں انگلیوں پہ چل گئی تھی کہ نہیں؟ چلی تھی۔ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ انگلی یوں اٹھی تھی اور چاند کے جگر کے اوپر چھریاں چل گئی تھی، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا کلیجہ چاند کا۔ یہی انگلی ہے، چاند کی طرف اٹھے تو ہر خطیب بیان کرے، میرے پیغمبر اسے تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہلائیں بھی، اٹھائیں بھی، اشارہ بھی کریں، تو سارے ناراض ہونے لگے۔ ساتھ والے کہنے لگے یار آ کی نماز دے وچ ہلا چلی لائی رکھنا، میرے مرشد کی ادا ہے۔ وہاں اٹھی ہے چاند 2 ٹکڑے، وہاں اٹھی ہے چاند 2 ٹکڑے، انگلیاں 2 ہوں
صحابی نے فوری اسی وقت کیپچر کر لی. آقا نے یوں 2 انگلیاں اٹھائیں, فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ, انا والساعۃ کہاتین, جیسے یہ میں ہوں شہادت کی انگلی, اور اس کے متصل بعد جیسے یہ انگلی ہے, کوئی تیسری چیز نہیں, ایسے ہی میرے بعد فوری قیامت ہے, میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ, جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کا گھر میرے ساتھ یوں متصل ہوگا. اب یہ رب قادر ہے, دنیا میں لاکھوں انسان یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, یہ رب نے بنا کے دینا ہے. اللہ کی اپنی انجینئرنگ ہے, اپنی ٹیکنالوجی, اپنی تخلیق ہے, اپنا شاہکار ہے. کیسے دے گا؟ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, دینی اللہ نے ہے. میں ایک شخص کو ملا, اللہ اس کی اس محنت کو, کاوش کو, خلوص کو قبول کرے. اس نے مجھے بیان کرنے کی اجازت تو نہیں دی تھی, لیکن میں نام نہیں لے رہا. میں نے اس سے پوچھا اس نوجوان سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ اب نوجوان ہوا ہے, یہ پہلے بچہ تھا. آپ کو پتہ ہے جب بندہ جوان ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہتا, پھر یتیم نہیں کہلاتا. یتیمی جوانی تلک ہے, جوانی سے پہلے پہلے یتیمی. جب بندہ جوان ہو جائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, پھر یتیم نہیں کہلائے گا. مسکین ہو سکتا ہے, کما رہا ہے, لیکن ضروریات زندگی زیادہ ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, تو یہ مسکین ہوگا. کہتا جی میں نے جب سے یہ حدیث سنی نا کہ قیامت کے دن جنت میں پیمبر کا گھر اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا گھر اکٹھا ہوگا, کہتے جی اس طرح کے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے بتانا نہیں چاہتا. میں کئی بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے لے کے جوان کر چکا ہوں, مگر ان کے ساتھ چونکہ محبت ہو گئی ہے تو اب تک چلتا ہے. امید صرف اتنی ہے, اللہ یہاں تو گھر جہاں پہ بھی ہے جیسا بھی ہے, کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دینا. سر جی یہی ہاتھ ہے, دعا کے لیے حسین, استسقاء کے لیے حسین. یہی ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں تو رکوع بن جائیں, زمین پہ رکھے جائیں تو سجدہ بن جائیں, ران پہ رکھے جائیں تو تشہد بن جائیں. یہی ہاتھ کسی کی کمر پہ رکھے جائیں تو تھپ کی سہارا حوصلہ بن جائیں. یہی ہاتھ حجر اسود کو لگے, استلام بن جائے اور رکن یمانی پہ پھرے. جنہوں نے وزٹ کیا انہوں نے جانا ہے کہ رکن یمانی کیسا ہے, وہاں پہ لگے تو استلام رکن یمانی بن جائے. یہی ہاتھ پنڈلی پہ پھرے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے. انہی ہاتھ کی انگلی کو لعاب لگا کے آشوب چشم میں جناب علی المرتضیٰ کے لگے تو پھر آنکھ کبھی نہ دکھے. یہی ہاتھ, یہی ہاتھ, یہی ہاتھ. کرتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ, قربان ہوتے چلے جاؤ. لیکن اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے جب لوگ بیان دیتے ہیں کہ میرے مرشد کے جب یہ ہاتھ رفع الیدین میں اٹھے اور صحابہ نے دیکھے تو یاروں نے کہا یار یہ شریر اور سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح, ہاتھ جوڑتا ہوں, پیغمبر کو معاف کر دو, پیغمبر کو معاف کر دیجئے. سیاق و سباق سے ہٹ کر کے مسلک کو جتاتے ہوئے زندگی گزر گئی. کبھی پیغمبر کی حدیث کو بھی جتواؤ کہ وہ سلام پھیرتے ہوئے امام مسلم جب لے کر کے آئے یوں اشارے کرتے تھے لوگ. پہلے ہوتا تھا السلام علیکم سجے پاسے آلے ہو, السلام علیکم بائیں طرف والو. میرے مرشد نے بات چیز سے بھی منع کر دیا اور روک دیا کہ یہ ہاتھوں کے اشاروں سے سلام نہیں, صرف آپ کی گردن مڑے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں منع کیا ہے وہ منع نہیں کر, لیکن چونکہ مقصد نکالنا ہے. جب بھی آپ رکوع میں گئے اور جب بھی اٹھے, صحیح روایات میں میرے محبوب نے یہ ہاتھ اٹھائے, کہتے ہیں جی بعد میں چھوڑ دیے. پیغمبر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے اندر شرارت ہو, جس میں شر ہو اور جس میں برائی ہو. اگر شریر گھوڑوں کی دم یہ والی تھی تو میرے محبوب سے رب کبھی یہ ادا نہ کرواتے. یہ برقرار رہی, یہ قائم رہی, یہ دائم رہی. باقی جناب کا نصیب ہے اور جناب کی مرضی ہے. میرے پیغمبر کی انگلیوں کے بعد ذرا ناخنوں کی طرف بھی آ جائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد جناب علی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبط الاظافر. میرے محبوب کے جو ناخن تھے نا وہ تر و تازہ اور فریش گلو والے, سیدھے تھے. جیسے ہمارے کچھ کے گول مڑے ہوتے ہوئے ہیں, ادھر کو نہیں, کچھ لوگوں کے بالکل سٹریٹ ہوتے ہیں. آپ کے ناخن سٹریٹ تھے مگر کٹے ہوئے.
میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، پیغمبر کی ہتھیلیوں سے بڑھ کے کوئی ہتھیلی نہیں ہے، آپ کے ناخنوں سے بڑھ کے کوئی ناخن نہیں ہے، اداؤں سے بڑھ کے کوئی ادا نہیں ہے، مگر میرے پیغمبر کی سنت ناخنوں میں یہ ہے کہ وہ کٹے ہوئے، وہ جانوروں کی طرح، وہ چڑیلوں کی طرح بڑے ہوئے نہیں تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم ایک دیکھ رہے تھے، ویڈیو وائرل ہوئی کہ جو ناخن تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا میٹیریل لے کر کے جب خوردبین میں رکھا گیا اور چیک کیا گیا تو ان گنت سینکڑوں کیڑے اس کے اندر چل رہے تھے، اور بالخصوص اس کو کرنا اور منہ میں رکھنا اور ڈالنا، اور اس کو، یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، لہٰذا دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھیے، تکلیم الاظافر، یہ ناخنوں کا کاٹنا ہی میرے پیغمبر کی سنت ہے اور طریقت ہے۔ آئیے ذرا محبوب کی گردن کی طرف۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی سرائیاں دیکھی، میرے خیال میں سراہی کا دور ویسے ہی ختم ہو گیا، بزرگوں کو پتہ ہوگا آج کل کہاں ملے گی سراہی، چین کے نہیں رہی، گھڑے نہیں رہے، سراہی کہاں رہے، کہ سراہی جھک کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کمال، سراہی گردن لمبی اور ایسے گھڑی کہ جیسے کسی نے اس کو ابریق فضہ کانا انوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابریق فضہ، میرے محبوب کی گردن یوں تھی کہ جیسے کسی سنار نے یا کسی جو ہے وہ بنانے والے نے اس کو باریک یوں کندھوں سے لے کر کے اٹھا کر کے ڈھال کر کے سراہی بنا ڈالا ہو، اور وہ سراہی چاندی کی ہو۔ جناب عائشہ نے تو کچھ اور ہی کہہ دیا، کہتی ہیں فَكَأَنَّهُ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، معبد کہتی ہیں فِي سطع، محبوب کی گردن لمبی تھی مگر مہتابی تھی اور یوں چمکتی تھی جیسے چاند چوبی کا چمکتا ہے، چاندی کی سراہی ہے، سونے کا مشروب جیسے اس میں ڈالا ہوا ہو، پتلی بھی ہے، لمبی بھی ہے، چمکدار بھی ہے، چاندی کی گھڑی ہوئی سراہی کے اندر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سونے کا گولڈن مشروب ڈالا ہوا ہو، یہ کلر آپ کا نکلتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفیدی کے ساتھ جو جسم چھپا ہوا تھا وہ پیور وائٹ ہے، اور جو حصہ ننگا تھا وہ کہیں گندمی مائل، کہیں سرخی مائل، کہیں پنکش، کہیں گلابی، گال اور رخسار آتے ہیں تو میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے بندوں میں جتنی بھی آج تک گردنیں دیکھی گئی ہیں سب سے حسین گردن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا چہرے پہ، مہتابی چہرہ، چاند کی 14 نکل گئی ہے، 19-20 چل رہی ہے، اگلے مہینے کا 14ویں کے چاند کا ویٹ کرنا اور پھر بیٹھ جانا۔ احسن الناس وجہن، دنیا میں جتنے گلاب ہیں اور ان کے حسن ہیں، جتنی مالا ہیں، جتنے ہار بن سکتے ہیں، جتنے گجرے بن سکتے ہیں، جتنے گلدستے بن سکتے ہیں، سارے پھول اکٹھے کر لو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھر بھی حسین تھا، حسین تھا۔ اس چہرے کو چھوڑ کے جانے والے وَأَنْوَرُهُمْ لَوْنًا، آپ کا رنگ چمکتا دمکتا تھا، آفتاب و مہتاب کی طرح روشن۔ دلائل النبوہ میں برا ابن عازب کہتے ہیں کہ بدر کامل کی طرح، اور تھوڑی گولائی لیے ہوئے، لمبائی میں نہیں تھا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اور یہ رنگت ازہر اللون، پنکش گلابی، گلاب کے پھول کی مانند جو سفیدی کے اوپر جو ہے وہ اپنی گلو دے رہا ہو، تر و تازہ بھی، شفاف بھی، ابید تعلوہ حمرہ، یہ بخاری کی حدیث، پرکشش سفید کلر اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا پنکش جو ہے وہ کوٹ چڑھتا تھا۔ یہ میرے محبوب کا چہرہ ہے، اور اس کی منظر کشی جس صحابی نے کی اور میرے رب نے کروائی تھی وہ سین مسجد نبوی کا ہے، سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے۔ یہ سرخ رنگ صرف ملنگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف لال شہباز کے لیے نہیں ہے، یہ کلندروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر نے پہنا ہے۔ یہ صرف کنواری بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خواتین سے خاص نہیں ہے۔ اصول یاد کر لیں، میرے پیغمبر کو جو بھی کپڑا ملا آپ پہن لیتے تھے، سوائے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا گاجری کلر یا اناری کلر، معصفر بوٹی، کسی اور سے نہیں۔ جوگیا کلر آپ نہیں پہنتے تھے۔ معصفر بوٹی کے اندر ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں تھی، وہ آپ رنگ پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے انکار کیا۔ باقی جو بھی کلر ملا، کالا ملا آپ نے پہنا، آپ کا جبہ کالا ہے، آپ کی کملی کالی ہے، سبز رنگ کی پگڑی ہے، سفید رنگ کے کپڑے ہیں، آپ کو پسند زیادہ تر سفید ہیں، لیکن جو بھی ملا، مہمان آئے
آپ نے پروٹوکول کے لیے ان کے لیے اسپیشل کپڑے بھی پہنے، جبے بنوائے ہوئے وہ پہنے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا جبہ پہن کے آج مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ یہ رات 14ویں کی ہے، ستارے تھوڑے تھوڑے ہیں، چاند پورے جوبن پہ ہے، چمک دمک زرک برک ہے، اور جناب جابر جج بن کے آئے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں میں آسمان کو دیکھوں اور اس کے چاند کو دیکھوں، کبھی زمین کو دیکھوں، زمین کے چاند کو دیکھوں، دیکھتے دیکھتے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر میرے من نے یہ فیصلہ کیا اور رب نے کروایا، آسمان کے چاند تو میرے حضور کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ حضرات 1445 برس کے لگ بھگ اس مقابلہ حسن کو ہو گئے ہیں، دنیا میدانوں میں ہے، نئے سے نئے کلر، نئے سے نئے بیوٹی پارلر، سالون، نئی سے نئی کریمیں، اور معلوم نہیں کیا 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 نہیں آیا۔ وہ سادے پانی سے دھویا جانے والا چہرہ، سادے پانی سے، مشکیزے کے پانی سے، وہ وضو کرنے والا چہرہ، وہ رب کا بنایا ہوا اور میرے محبوب کو عطایا ہوا چہرہ، اس کی کشش مہتابی۔ ابو کرصافہ کہتے ہیں دیکھنے میں یوں لگے کہ منہ سے نور کی، آپ کا منہ جو ہے نا، فم، دندان پہ بھی آتا ہوں چونکہ چہرے کا حصہ ہے، تو یہ کیسے تھا؟ میں یہاں پہ اگر پنجابی شاعری لے کے آتا تو شاید ایک جمعہ اور لگ جاتا۔ بابا جی سمسام نے تے سعید الفت نے حداں کر چھڑیاں سے، چنے آپ پکھا دید دا، پج لا کے آوے عید دا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے منظر کشی کر دی، کرتے کرتے لکھتے لکھتے بابا جی سمسام نے جب دانتوں کا نقشہ کھینچا نا، کمال دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے تے پھر ٹور پے نے تے پھر لکھی گئے نے، تے لکھ دیاں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یعنی کوئی انتہا ہے کہ اس کے بعد میں کسی اور قسم کی پوئٹری لے کے آؤں، اور وہ بھی میری مقامی زبان میں، اور یہ اعزاز حاصل ہے فیصل آباد کو، یہ سعید الفت جناح کالونی دارالقرآن، وہ بابا جی ستیانہ کے اندر 39 چک بالکل ساتھ، یہ عظمتیں، یہ بیان، یہ خوبیاں جو صدیوں کے لیے خطیبوں کو سامان دے گئے، محبتوں کا، پیار کا، اظہار کا، اقرار کا، گفتار کا، کردار کا، لفظوں کی مالا پر ہو کر کے میرے محمد کے حسن کو جب بیان کرا، صحابی کہتے ہیں، اور دانت مبارک جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، تبسمہ، میرے محبوب تبسم فرماتے تو دندان مبارک یوں چمک دمک کے ان کے اندر سے یوں شعائیں نکلتی، لگتا تھا دلائل النبوہ میں افلج الثنیتین، میرے محبوب کے دانتوں میں بڑا متناسق اور برابر، ساڑھے آنگوں نہیں، کوئی کسے تے چڑھے آئے، کوئی کتے لتھا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی نیواں ہے، برابر بھی تھے، پراپر بھی تھے، برابر فاصلے تھے، سائز لاجواب تھا، اور سفید چمکتے ہوئے موتی تھے، یوں لگتا تھا کہ آج لولو اور مرجان آ گئے ہیں۔ اور زبان کی بات کروں تو قرآن بولتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اگر میرے نبی کے مریدوں سے پوچھوں تو میرے محبوب نے اپنے نواسوں کی زبانیں نکال کے منہ میں رکھ کے چوسنی شروع کر دی۔ نانے تو بڑے دیکھے، پر یار یہ نانا بھی عجیب ہی ہے، دنیا کو چلاتا ہے تو کمال، رشتوں کو نبھاتا ہے تو عظیم، اور اگر کسی دشمن کے لیے دعا کرتا ہے تو بڑے کھلے دل سے، اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی فرشتہ آ جائے تو کہتا ہے جا، ان کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلے گا تو لوٹیں گے۔ حضرات وہ زبان ایسی کہ جو بد دعا کبھی ذات کے لیے نہیں کر رہی، اللہ کے دین کے لیے آئے تو بد دعا بھی کر ڈالے۔ ملا اللہ بیوتہم نارا، انہوں نے مجھے رب سے ملاقات میں اور نماز سے لیٹ کیا ہے، اللہ ان کافروں کے، مشرکوں کے گھر جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور جب میرے مرشد کی سنت کی مخالفت کی گئی، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور صحابی نے کہہ دیا کہ وہ اٹھتا نہیں، تو میرے محبوب نے جب اللہ کے دین کی مخالفت ہوتی دیکھی، ذات کے لیے نہیں، کہا تھا لا رفعہ اللہ، پھر اللہ اس کو اٹھنے ہی نہ دے۔ ایسی بد دعا لگی کہ فالج گرا، اور پھر پوری زندگی یہ شخص اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکا دایاں۔ میرے پیغمبر نے کبھی ذات کے لیے بد دعا نہیں کری، لیکن جہاں رب کا دین ہے، غیرت ہے، وہی زبان ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب قرآن تیزی تیزی نہیں پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر میرے پیغمبر نے کبھی شبینہ نہیں کیا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالیں،
اور دنیا کو بتائیں کہ میں استاذ ہوں، میں ایسے کر سکتا ہوں، ایسے نہیں ہوا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بولے تو وہی بولے۔ أُوتِيتُ خَمْسًا، مجھے 5 چیزیں ملی ہیں، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ان میں ایک یہ بھی تھا أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، کہ میں لفظوں کے کوزے میں سمندر بند کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ بولتا ہوں، پوری کائنات اس میں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہے۔ میں آج کی ملاقات کو ختم کر رہا ہوں اپنے پیمبر کی اسی زبان پہ، آگے چل کے ہم مطالعہ کریں گے اپنے پیمبر کے تھوک کا۔ آج تھوکنا نہیں بیماری ہے، اور میرے مرشد جس ہنڈیا میں اور جس آٹے میں یہ لب ڈال دیتے تھے نا، لعاب ڈال دیتے تھے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہو جاتا تھا۔ آواز پیمبر کو پڑھیں گے، میرے پیمبر کے ہونٹ کیسے تھے، مونچھیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا یہ داڑھی کا بچہ اس کی نوعیت کیا تھی، گال اور رخسار کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کی احوال کیا تھے، دل نشیں سرمگی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی پلکیں اور اشفار کیسے تھے، ابرو اور حاجب کیسے تھے، کان مبارک اور وہ کس انداز میں چمکتے دمکتے اور کن حالوں میں گھیرے رہتے تھے، پر نور پیشانی اس کی ادائیں کیا تھیں، بال مبارک اور زلفوں کے کنڈل کیسے تھے، سر مبارک اور جو ہے وہ سرداروں والا سر کیسا تھا، جلد مبارک، اور آپ کا چمڑی، لفظ چمڑی بولتے ہوئے بھی بسا اوقات کبھی فیل ہوتا ہے میرے پیمبر کا وہ حصہ جو چمکتا دمکتا تھا، آپ کا قد کیسا تھا اور سائز کیا تھا، دل نشیں حسن و جمال والے پیغمبر کا حسن با کمال کیسا تھا۔ ایسے تو نہیں شاعر بولا تھا کہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ ایسے پیارے اور حسین و جمیل محبوب کی معیت عطا کرے، ان کی بیعت پہ زندہ رکھے، ان کی بیعت کے اوپر موت دے، اور قبر نشر حشر میں انہی کا ساتھ دے، اور جنت بھی وہی عطا کرے جس جنت میں محبوب ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میرے پیمبر کا حلیہ، اللہ سے ایک دلی دعا، تمنا، تڑپ، آرزو رکھا کریں۔ درود پاک صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، کثرت کے ساتھ گاہے بگائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف مواقع پہ پڑھتے رہا کریں، اور کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ درود ابراہیمی تھا۔ اسے پڑھا کریں، اور من میں خیال رکھ کے جاگا کریں اور سویا کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے بندے کو سوچ بھی نہیں ہوتی، تصور میں بھی ہوتا، نیند آئے گی، اچانک آنکھ لگی ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگائی ہے، بیڈ کی اوٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اچانک آنکھ لگی اور رب نے ملاقات کروا دی ہے۔ رب کے لیے بعید کچھ بھی نہیں ہے، ضروری راتوں کا سونا نہیں ہے اور کچھ نہیں۔ تو کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول لیں، میرے محبوب کا کوئی نہ کوئی وجود اور کردار آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، کردار آپ کے سامنے یا بول رہا ہوگا، یا کوئی امانتوں کو تول رہا ہوگا، یا بیان کر رہا ہوگا، یا کچھ دے رہا ہوگا، یا آپ سے کچھ لے رہا ہوگا۔ یہ ہے میرے محبوب کی ادائیں، یہ ہے میرے پیمبر کی سیرت اور صورت۔ اس صورت اور سیرت سے جڑ کر کے کائنات کے اندر فخر کرنا اگر جائز ہوتا تو میں اس بات پہ فخر کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ عطا کیا ہے جس جیسا کائنات میں تو نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام، اور پھر میں در در کی خاک چھانوں اور دھکے کھاؤں۔ اللہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دل بدلتے رہتے ہیں، میرے دل کو سنبھال کر کے اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا تو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر اور پیمبر کی فرما برداری پر۔ اللہ یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے۔ دنیا نصیب کی ملتی ہے، لیکن پیغمبر کی محبتیں، اللہ کی محبتیں چاہنے والوں کو ملتی ہیں، تڑپنے والوں کو ملتی ہیں، ڈیمانڈ کرنے والوں کو ملتی ہیں، اور آگے بڑھ کر کے بھاگ کر کے اس میدان میں اترنے والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ ان میں شامل کر دے جو تیرے پیغمبر کا دنیا میں بھی دیدار کرنے والے ہوں، قبر میں بھی، نشر حشر میں بھی۔ اللہ
ان کا دیدار بھی نصیب فرما، ان کا کردار بھی نصیب فرما، ان کی گفتار کا بھی عامل و حامل بنا دے۔ اللہ میرے تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ بڑے سارے دوست احباب زندگی اور موت کی کشمکش میں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، کافی سارے بچے شدید جو ہے وہ بیماری کے عالم میں، اللہ اولادیں دی ہیں تو پھر صحت بھی دے دے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، بڑے سارے گھروں کے اندر بزرگ والدین، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں بیماریوں سے، اللہ ان کو شفاؤں میں تبدیل کر دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ میرے وطن کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ جتنی بھی مصیبتیں بلائیں ہیں، اللہ زلزلے ہیں، آسمانی یا زمینی تکلیفیں ہیں، اللہ وطن عزیز کو اس سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔